اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ فرشتے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے عقل دی لیکن شہوتیں نہیں دی، نفسانی خواہشات نہیں دی، ان کے اندر خواہشیں نہیں ہیں تو وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ جانور پرندے وہ ہیں کہ جن میں خواہشیں ہیں لیکن عقل نہیں ہے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کو اللہ نے شہوت بھی عطا کری، خواہشات بھی عطا کری اور عقل بھی عطا کر دی۔ اے انسان، ہم نے تجھے نفسانی خواہش بھی عطا کری، تیرا دل چاہے گا گناہ کرنے کا، لیکن سن لے ہم نے تجھے عقل بھی عطا کری۔ تیرے سامنے ہے کہ تو گناہ کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ اے انسان، ہم نے تجھے خواہشیں بھی عطا کری، عقل بھی عطا کری۔ اگر تیرا گناہ کرنے کا دل کرے تو عقل تیرے پاس ہے، تو اس کا نتیجہ سوچ۔ گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، نیکی کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں عقل بھی عطا کری اور خواہشات بھی عطا کری۔ اب سنیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل ان خواہشات پہ غالب آ گئی یا پھر انسان کی خواہشات عقل پہ غالب آ جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ انسان کے پاس خواہشات ہیں، شہوات ہیں، اس کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کا، یہ خواہشات ہیں۔ اگر یہی خواہشات عقل پہ غالب آ جائے، یعنی عقل سے بھی زیادہ خواہشات بڑھنے لگ جائیں، اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کو یہ تمیز ختم ہو جائے، چوری کرنا گناہ ہے لیکن اس کی عقل میں نہ آئے، نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے لیکن اس کی عقل میں بات نہ آئے، وہ نمازوں سے بڑھ کر گناہ کرے، وہ سچ بولنے سے زیادہ جھوٹ بولے، وہ انصاف کرنے سے زیادہ چوری کرے، تو اب انسان کی عقل کے اوپر اس کی شہوات غالب آ گئی۔ تو فرمایا جب یہ معاملہ ہو جائے کہ خواہشات عقل پہ غالب آ جائے تو انسان جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ انسان تیرے پاس عقل بھی ہے، تیرے پاس خواہش بھی ہے، لیکن اگر تیری یہ خواہش عقل سے زیادہ بڑھ گئی، اگر گناہ کرنے کی لذت عقل سے زیادہ بڑھ گئی تو جانوروں سے بھی بدتر بن گیا۔ لیکن اگر تیری عقل خواہشات پہ غالب آ گئی، گناہ کرنے کا دل تو کیا لیکن تو نے عقل سے سوچا کہ گناہ کرنے سے جہنم میں جائیں گے اور گناہ سے بچ گیا، چوری کرنے کا، نماز چھوڑنے کا دل کیا لیکن تو نے عقل سے سوچا اور چوری کرنے سے، نماز چھوڑنے سے بچ گیا، تو اب تیری عقل خواہشات پہ غالب آ گئی۔ تو اگر خواہشات عقل سے بڑھ جائیں تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر عقل خواہشات پہ غالب آ جائے تو امام غزالی نے فرمایا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے۔ اگر تمہاری عقل، اگر ہماری عقلیں یہ ہماری خواہشات پر غالب آ جائیں، اگر ہمیں یہ تمیز پیدا ہو جائے، ہمیں یہ عقل پیدا ہو جائے کہ نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اگر ہماری عقل ان گناہوں میں غالب آ جائے تو فرمایا اب تم فرشتوں سے بھی افضل قرار دے دیے جاؤ۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو گناہ کر نہیں سکتے لیکن وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا اور جب سے پیدا فرمایا وہ فرشتہ جب سے سجدے میں، اور میدان محشر میں وہ اپنا سر اٹھائے گا اور سر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ فرشتہ ہے، نوری مخلوق، گناہ نہیں کر سکتے، پھر بھی سجدے میں جب سر اٹھائے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میں ویسے نہ کر سکتا، ساری زندگی سجدے میں سر رکھا اور اب بھی عرض کر رہا ہے کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی اے رب میں ویسی نہیں کر سکا۔ یہ فرشتوں کے دل میں بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، یہ نوری مخلوق جو فرشتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک ہم نے تجھے گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے،
تو یہ انسان کے لیے عبرت ہے کہ وہ فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے وہ بھی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے اور پھر عرض کریں اے رب ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو اے انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں کا مطلع بنایا، جسے اللہ نے گناہ کرنے والا بنایا، اور ہماری عبادتیں تو گنتی کی عبادتیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، تو ہمیں کتنا اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے دل میں اللہ سے کتنا خوف رکھنا چاہیے۔ وہ انبیاء کرام کہ جو اللہ کے معصوم بندے وہ بھی گناہ نہیں کر سکتے، ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر برائی کو ان کے دل سے پاک کر دیا، ان کے دل سے ہر گندگی کو نکال دیا۔ انبیاء کرام نے بھی کبھی گناہ نہیں کی کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ بھی کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کرنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں جسے خطائیں اجتہادی کہتے ہیں، بعض انبیاء کرام سے خطائیں ہوئی لیکن گناہ نہیں کی۔ وہ انبیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہوا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہوا کرتا تھا، وہ اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے کتنا لرزا کرتے تھے۔ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، لوگ ان کے صدقے سے جنت میں جائیں گے، ان کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کرام کے دل میں اللہ کا خوف۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ اٹھائیں اور حضور کی ریاضتوں کو پڑھیں، حضور کے تقوی کو پڑھیں، حضور کی عبادات کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ یا فرمایا 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے، ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ۔ وہ اللہ کا نبی خاتم المعصومین کہ تمام متقین ان کے قدموں پہ قربان جائیں، تمام نیکوکاروں کی نیکیاں ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ وہ نبی جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجا دیا، وہ خاتم المرسلین، وہ سید المرسلین، تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، وہ آمینہ کے لال، وہ عبداللہ کے لخت جگر، وہ حسنین کے نانا، وہ تمام مخلوق کے جانے کا انعام اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ گناہوں سے پاک رکھا۔ لیکن روایتوں میں آیا کہ دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا۔ انہیں اپنے گناہ کم کرانے کی حاجت نہیں تھی کیونکہ گناہ تھے ہی نہیں، نبی کے دامن میں بھلا کون سا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ توبہ استغفار کرنا امت کو سبق دینے کے لیے تھا کہ اے میرے امتیوں، میں گناہوں سے پاک ہو کر، میں نبی ہو کر، میں نیک متقی ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈر رہا ہوں، اتنا خوف کر رہا ہوں۔ اے امتی، تجھے تو اللہ نے خطا کرنے والا بنایا، تجھے تو اللہ نے گناہ کرنے والا بنایا۔ اے امتیوں، تم تو ذرا سی دنیا کی ان دلکش فضاؤں کے اندر بہک جاتے ہو، تم تو ذرا سے شیطان کے وسوسوں میں اپنے ایمان کو کمزور کر دیتے ہو۔ تمہیں کتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے، تو ہمیں کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنا اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ہمیں کتنا اللہ سے اپنے دل میں ڈر پیدا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے انبیاء، ہمارے صحابہ، ان کا یہ عالم ہو کہ وہ دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرے، تو پھر ہمیں اپنے رب سے کتنی توبہ استغفار کرنا، ہمیں اپنے رب سے کتنا کرنا چاہیے۔ انسان دیکھے کہ اگر وہ بند کمرے میں بھی، بند جگہ پر بھی گناہ کرے گا تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو وہ ہے کہ جو زمین پہ چیونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو ہمارے گناہ ہر کسی سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی انسان اپنا گناہ چھپا نہیں سکتا۔ یہ پتہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم خطائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی خاتون ہیں، کیا ان کے دامن میں کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ خاتون ہے کہ جن کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، یہ تو اس گھرانے کی عورتیں اپنے نبی سے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول،
اگر میں شب قدر کو حاصل کر لوں، کیونکہ شب قدر میں فرمایا گیا کہ ہم ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول جب میں شب قدر کو حاصل کر لوں تو اپنے رب سے کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کا حکم دیا وہ دعا مال و دولت کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ حضور فرماتے کہ اے عائشہ مال و دولت مانگو، اے عائشہ اپنی اولاد کے لیے مانگو، اے عائشہ اپنے خاندان کے لیے مانگو، کھانے پینے کے لیے مانگو، لیکن دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے بھی جو حکم فرمایا وہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ جب تم شب قدر کو پالو تو اللہ سے دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا دعا کرو کہ اے رب تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، اے رب میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی ترغیب دی تو کیا دی کہ اے لوگوں جب بھی دعائیں مانگو تو اپنی معافی کے لیے ضرور مانگو، اپنی خطاؤں سے درگزر کے لیے اللہ سے ضرور دعائیں مانگو۔ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، جہاں بچوں کے لیے مانگتے ہو، جہاں اپنے دولت کے لیے مانگتے ہو، جہاں کاروبار میں فراوانی کے لیے مانگتے ہو، نبی نے فرمایا کہ اللہ سے معافی کی دعا ضرور مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا کرنے والا بنایا، انسان ایک گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہوات بھی ہے اور عقل بھی ہے، گناہ ہو جاتے دل کرتا ہے گناہ کرنے کا، تو فرمایا آدم کی اولاد بہت زیادہ گناہ کرنے والی ہے۔ اب سنو، گناہوں سے آپ بھی پاک نہیں اور گناہوں سے میں بھی پاک نہیں، ہر انسان سے انبیاء کرام کے علاوہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں میں بھی بہترین شخص کون ہے؟ گناہوں میں بھی افضل شخص کون ہے؟ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اے لوگوں آدم کی اولاد بہت زیادہ گناہ کرنے والی ہے، لیکن ان گناہگاروں میں بہترین گناہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے کہ اگر آج دنیا کے میدان میں کسی بادشاہ کی ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو دوبارہ اس کی چوکھٹ پہ جانے کی ہماری جرت نہیں ہوتی، دوبارہ اس سے گفتگو کرنے کی، اس سے کلام کرنے کی ہماری مجال نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ مالکوں کا بھی مالک ہے، وہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، تجھ سے خطائیں ہو جائیں اور تیری خطائیں زمین کے برابر ہو، اللہ نے فرمایا تیری خطاؤں کو زمین گھیر لے، یعنی تمام زمین میں تیرے گناہ پھیل جائے، تو نے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک کے عرصے میں فقط گناہ ہی کیے ہو، زندگی میں میری نمازیں قضا کی ہو، روزے چھوڑے ہو، میری نافرمانی کی ہو، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ اتنے بھی بڑھ جائیں کہ زمین میں جگہ باقی نہ رہے تو خدا کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، تو اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہائے گا، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں اور میں اس سے کوئی پرواہ نہیں کروں گا، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ فرمایا تمہارے گناہ اتنے ہو جائے کہ آسمان میں جگہ ختم ہو جائے، تمہارے گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہو جائے۔ فرمایا ایک مرتبہ دل سے اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم تمہارے آسمان کے برابر گناہوں کو بھی تمہاری ایک دفعہ کی دعا سے میں قبول کروں۔ ہم مانگے تو صحیح، ہم اللہ سے عرض تو کریں، ہم روئے تو صحیح، ہماری آنکھوں میں آنسو تو آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی، فصلیں سوکھ گئی، زمین بنجر ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا اور مخلوق بہت پریشان ہے۔ بالآخر مشورہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہم گناہگار ہیں، کافی عرصہ ہوا ہے بارش نہیں ہوئی، ہماری فصلیں خراب ہو گئی، پانی نہیں آ رہا، زمینیں بنجر ہو گئی، وہ ہریالی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ درخت سوکھتے جا رہے ہیں۔ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں تو آپ کی دعاؤں سے بارش نازل ہو جائے۔ اب سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنوں کی دعائیں کتنی پسند ہیں کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ پر نہیں پر قوت پرواز رکھتی ہے۔
جب انسان کے دل سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آہ نکلتی ہے نا، تو پھر اس کے سامنے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پھر گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ فقط شرط یہ ہے کہ اللہ سے دل سے پکارا جائے، اللہ سے دل سے مانگا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جمع ہو گئے، میدان میں حاجت کی نماز پڑھی اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اب دیکھو اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور آپ کی امت بھی آپ کی ابتدا میں مقتدی بن کر پیچھے حاضر ہے اور دعا میں شامل ہے، ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کے نبی کے، اے رب بارش نازل فرما، کافی عرصہ ہو گیا زمین بنجر ہو چکی، ہم نے تیری رضا کے لیے حاجت کی نماز بھی پڑھ لی، اور اے رب اب میں تیرا نبی ہو کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ دعا ختم کی، انتظار کیا، لیکن اب بھی بارش نہیں برسی۔ اب حیران کی ہوئی، تعجب ہوا کہ میں نے دعا مانگی پھر بھی اللہ نے بارش نازل نہ فرمائی۔ تو عرض کی کہ اے رب تیری حاجت، اپنی حاجتوں کے لیے تیری عبادت کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہم نے دعا مانگی، میں دعا مانگ رہا تھا، اے رب ماجرا کیا ہے، بارش نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، اے موسیٰ یہ جو تمہارا مجمع ہے نا، یہ جو تمہارا کراؤڈ ہے، اس میدان کے اندر، اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے، وہ اتنا گناہگار ہے کہ جس نے ساری زندگی فقط میری نافرمانی کی ہے۔ اے موسیٰ اسے مجمع سے نکال دو، میں بارش نازل فرما دوں گا۔ میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ جب تک وہ مجمع میں رہے گا تو اس کی نحوست کی وجہ سے میں کبھی بھی تم میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ وہ اتنا گناہگار شخص ہے، بارش نہیں ہو رہی فقط اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اے موسیٰ اعلان کرو اور اسے مجمع سے باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص جو اللہ کا گناہگار ہے مجمع سے نکل جائے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ انتظار کیا تو کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی شخص بھی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بطور تنبیہ اعلان کیا، خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اے میری امتیوں، اے لوگوں، کوئی تم میں سے نہیں نکلا، سنو خبردار، اگر اب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا میں اللہ سے اس شخص کا نام پوچھوں گا اور اس کا نام پکاروں گا اور اسے خود مجمع سے نکال باہر کر دوں گا، اسے مجمع سے دور کر دوں گا۔ لہٰذا عزت پیاری ہے تو خود دور ہو جائے، خود مجمع سے نکل جائے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایسے مجمع کے اندر کوئی آپ کو ٹارگٹ کرے اور آپ کھڑے ہو جائیں یا میں کھڑا ہو جاؤں تو کتنی ذلت ہوگی، کتنی شرم آئے گی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اس گناہگار شخص کے دل سے آہ نکلی، اس کی آنکھ میں وہ آنسو آئے جو کبھی زندگی میں نہیں آئے گی، اس کا دل لرز اٹھا کہ جو کبھی زندگی میں نہیں لرزا تھا، اس کے دل سے وہ آہ نکلی، وہ صدا نکلی جو کبھی زندگی میں نہیں نکلی تھی کہ اے رب اب تو عزت کی بات آ گئی، اب تو عزت پہ معاملہ آ گیا، یہاں میرے کاروباری شخص بھی موجود ہے، اس مجمع میں میری اولادیں بھی موجود ہیں، اس مجمع میں میرے دوست احباب جو عزت کرتے وہ بھی موجود ہیں۔ اے رب اگر تیرے نبی نے میرا نام پکار دیا تو میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں بہت گناہگار ہوں اور تو نے مجھے مجمع سے نکالا ہے۔ اے رب ذوالجلال تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب یہ وہ امتی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ دل میں کہہ رہا ہے۔ اب سنو، دل سے بھی آہ نکلے تو کتنی کمال کی ہوتی ہے۔ وہ دل میں کہہ رہا ہے اے رب میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میری عزت کی لاج رکھ، یہاں میرے عزیز و اقارب موجود ہیں، اے رب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، عہد کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا ہی معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران کہ اے رب مجمع میں سے تو کوئی نہیں اٹھا، پھر یہ بارش کیسے نازل ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، یہ صدا آئی کہ اے موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہم چھم بارش کو برسا رہے ہیں۔ پہلے جس کی وجہ سے بادل کو روکا ہوا تھا اب اسی کی وجہ سے بادل موج میں آ کے بارش کو برسا رہے ہیں۔ اے رب اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ عیبوں کو بھی کیسا چھپاتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے کوئی غلطی کر لو نا تو لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں، افواہ اڑا دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لوگ ایک دوسرے میں پھیلا دیتے ہیں۔
غیبتیں کرتے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ عیب پوشی کتنی کرتا ہے, اللہ گناہوں کو کتنا ڈھانپ کے رکھتا ہے, ہماری خطاؤں پہ رب کتنا پردہ کر کے رکھتا ہے. فرمایا کہ اے موسیٰ جب گناہگار تھا, جب نام نہیں بتایا تو اب تو میرا محبوب بن گیا, اب اس کا نام بتا کے اس کو شرمندہ کیوں کروں. لہٰذا اے لوگوں تمہیں بھی یہ نصیحت ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے تو گناہ پہ ڈٹے نہیں رہنا, گناہ پہ ثابت قدم نہیں رہنا, ڈھیٹ نہیں بننا, مستقل مزاجی سے گناہ کرتے نہیں جانا, بلکہ تم تو ہمارے محبوب کی امت ہو. جب موسیٰ کی امت میں سے ایک گناہگار امتی کی وجہ سے ہم بارش کو بارش برسا دیں, ہم زمین کو ہریالی میں تبدیل کر دیں, تو تم تو ہمارے محبوب کی امت ہو. تم ایک مرتبہ آنسو بہاؤ گے, ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تم ایک مرتبہ دل سے آخری صدا نکالو گے, ساری خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے, سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس داغ کو مٹا دیا جاتا ہے, دل پاک ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا جب وہ انسان گناہ پر ڈٹا رہے, گناہ پر ثابت قدم رہے اور ڈھیٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہے, اللہ سے توبہ نہ کرے, فرمایا وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے, آہستہ آہستہ آدھا دل کالا ہو جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر کوئی اچھی باتیں اثر نہیں کرتی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خطا کار ضرور ہیں, ہم گناہگار ضرور ہیں, گناہ آپ سے بھی ہوتے ہیں, گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں, لیکن عقل مند انسان وہی ہے کہ جو گناہ ہونے پر شرمندگی کرے اور اس پہ اللہ سے معافی مانگے, اس پہ اللہ سے معافی مانگے. گناہوں کی معافی کے 3 طریقے بتائے گئے. نمبر 1, گناہ کرنے پر اقرار. آخری بات, گناہ کرنے پر اقرار کہ اے رب مجھ سے گناہ ہوا, میں یہ مانتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں. دوسرا طریقہ, دوسری چیز کہ اس گناہ پر شرمندگی بہت ضروری ہے. وہ انسان بہت خوش نصیب ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے پر شرمندگی بھی ہو جائے, کیونکہ یہ شرمندگی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگی. اگر تمہیں اور مجھے گناہ کرنے پر شرم بھی نہیں آتی نا تو سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے دل کالے ہو چکے, کیونکہ شرمندگی اللہ سے اسی کو ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی نورانیت ہو. تو دوسری چیز شرمندگی, اور تیسری چیز کہ اے اللہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا, یہ وعدہ, یہ عہد. اب یہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے انسان تو ہمیشہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے گناہ نہیں کروں گا, پھر گناہ کر لیتا ہے. اب دعا کرنے کا نہیں ہے, اب فقط گناہ کرنے کا ہے, کیونکہ وعدہ کرتے گناہ نہیں کروں گا پھر گناہ کر لیتے ہیں, وعدہ کرتے گناہ نہیں کروں گا پھر گناہ کر لیتے ہیں. یہ شیطان وسوسہ دلاتا ہے. لیکن سنو, اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر لاکھ کروڑ مرتبہ بھی گناہ ہو جائے تو شیطان کے وسوسے میں آ کے کبھی توبہ سے پیچھے نہیں ہٹتا, کبھی استغفار سے پیچھے نہیں ہٹتا, بلکہ 1000 گناہ ہو جائے تو بس معافی مانگو ایک دفعہ, تم آنسو نکالو ایک دفعہ, خدا کی قسم سارے گناہ معاف ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے توبہ کرنے کا کہ گناہ پر شرمندگی ہو اور اس پر اقرار ہو, اور انسان یہ عہد کرے کہ اب گناہ ہم نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں والی زندگی